السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جب عمران خان کی سائفر میں جیل میں سماعت ہوئی تو اس موقع پر عمران خان کی لیگل ٹیم کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ آج پہلی دفعہ ہوا جب عمران خان اپنے 10 نکات جو انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے وہ باقاعدہ وہ لکھ کر لائے تھے۔ انہوں نے اور لیگل ٹیم کی طرف سے باقاعدہ باہر آ کر یہ بتایا بھی گیا۔ عمران خان بڑے حشاش بشاش تھے اور میں ناظرین اس کے پیچھے آپ کو بڑی وجہ بھی بتاتا چلوں۔ عمران خان کو ایکسرسائز کرنے کی ایڈکشن ہے، جب تک وہ ایکسرسائز نہ کر لیں وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں۔ تو آج جب عمران خان کو وہ ایکسرسائز کرنے والی سائیکل جیل میں پہنچا دی گئی تو اس کے بعد باقاعدہ عمران خان فٹ بھی تھے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی فٹنس کا راز یہی ہے کہ وہ اپنی ایکسرسائز میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اب عمران خان صاحب کیونکہ جیل کا کھانا کھا کھا کے عمران خان صاحب بڑے جسے کہتے ہیں کہ ڈسہارٹ سے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ان کو وہ کھانا اچھے طور پر ڈائجسٹ بھی نہیں تھا ہو رہا، کیونکہ ان کا سیل چھوٹا ہے اور اس میں وہ چہل قدمی بھی اچھے طور پر نہیں کر سکتے۔ آج وہ ایکسرسائز کرنے کے بعد بڑی ہائی اسپرٹ میں تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ انہوں نے جب 10 نکات اپنے لیگل فیلوز سے جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس سے ڈسکس کیے تو ان میں جو پہلا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ فلسطین پر بات کریں، کہ فلسطین کے جو بیانیہ ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور فلسطین کو دکھ کی اس گھڑی میں سپورٹ کریں، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائیں کہ حکومت نگران گورنمنٹ بھی جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طرح سپریم کورٹ سے فوجی عدالتوں کے خلاف جو فیصلہ سامنے آیا کہ تمام سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ سویلین عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے، اس کے اوپر اب بات کرے اور اس کو خوش آئین اقرار دے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان میں آگے ہیں تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ وزیر اعظم بنے تو ان کو باقاعدہ یہ بیانیہ سیٹ کرے کہ یہ کس طرح ان کا منشور کیا ہوگا، کیونکہ جس طرح پاکستان کی اکانومی، جس طرح پاکستان کا باقاعدہ سیاسی صورتحال، سیاسی سٹرکچر، جس طرح پاکستان میں بے روزگاری اور جس طرح مہنگائی کا جو طوفان برپا ہے، تو کوئی منشور ہے نون لیگ کے پاس جو باقاعدہ یہ اپنے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے، تو اس پر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ڈوبتی اکانومی، ڈوبتی معیشت پر بات کی جائے کہ اس کو اگر کوئی سہارا دے سکتا ہے، اگر اس کو کوئی اوپر لے کے آ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے اور سوشل میڈیا پر ایک باقاعدہ ایک مقبول انداز میں اور ایک منظم انداز میں مہم چلائی جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ دوسری بات انہوں نے الیکشنز کے اوپر بات کی کہ الیکشن میں زور دیا جائے اور ایک پورے طور پر لوگوں کو متحرک کیا جائے اور میرے بیانیے کو روبرو آپ عوام تک پہنچائیں۔ عارف علوی سے خاصے ناراض دکھائی دیے عمران خان صاحب، اور عمران خان نے کہا کہ کہیں بھی عارف علوی کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ یا کوئی بھی ان کا بیانیہ ہمارے منشور کا حصہ نہیں ہوگا۔ اب عارف علوی صاحب اپنی چاہے صفائیاں دیں یا کچھ بھی، آپ عمران خان کی حکمت عملی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو جیل میں اخبار پڑھتے ہیں وہ ڈان نیوز ہے، یعنی عمران خان ڈان نیوز کے بڑے پیروکار ہیں یا بڑے ان کے مداح نظر آتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ میں ڈان نیوز جو ہے وہ جیل میں باقاعدہ متواتر ریڈنگ کرتا ہوں، قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسلامک ہسٹری کو بھی باقاعدہ ان ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین کچھ دن پہلے جو ہے ایک دن پہلے غالباً مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا، جسے ایسے ہی تھا کہ جیسے ہرن اور شیر کا آمنا سامنا ہو اور وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوں۔
تو باقاعدہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو نون لیگ سے قربتیں تھی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو مخالف بیانیہ تھا تھرو یا اکارڈنگ ٹو مولانا فضل الرحمان وہ کس قدر زیادہ ہائی مورل ویلیو اوپر تھا، لیکن اب اس کا جو گراف ہے وہ کم ہو چکا ہے اور باقاعدہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو ایک کمپین کی تھی عمران خان کے خلاف اب وہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ نون لیگ نے اور دوسری جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو ڈوج کروا دیا ہے، اور نون لیگ نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ پیپلز پارٹی بھی نالا دکھائی دیتی ہے نواز شریف صاحب سے اور پوری نون لیگ سے، کیونکہ اس وقت جو اقتدار کے لیے آگے جماعت آنا چاہتی ہے یا جو فائنل ہو چکی ہیں باتیں وہ ساری ڈیل نواز شریف کے ساتھ ہے، تو باقی سارے ڈول تو بچا نہیں سکتے۔ اس وقت زرداری صاحب کا جو ایک پینتڑا ہے یا ان کی جو ایک کنسنٹریشن یا ٹوورڈز جو ان کی رفاقت ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ الائنس کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا تو مل کر الائنس بنایا جائے یا کچھ اس طرح کی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جائے جس میں نہ تو پی ٹی آئی کو نقصان ہو اور نہ ہی دوسری اتحادی جماعتوں کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پی ڈی ایم پھر سے برسر اقتدار آتی ہے، پھر سے ان کا پیچ اپ ہوتا ہے اور اس میں کیا نون لیگ بھی شامل ہوتی ہے یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی دوسری اتحادی پارٹیز کا الائنس ہوتا ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، آپ کو آئندہ آنے والے ویلوگز میں باقاعدہ ان تمام انکشافات اور تمام ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔